أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ستواں سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 102. یہ دو آیتیں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ ادھر ادھر دے سوال کرنے لگ گئے، جس کو آپ کہتے ہیں اونٹ پٹان سوال کرنے. منافقہ نے اپنی منافقت دکھاون واسطے سوال کرنے. کسی نے آ کے کہہ دینا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، تے اے نبی تو نبی ہے تے دس میری اونٹنی کتنے. کسی نے سوال کیتا کہ میرا باپ کون ہے. کسی نے سوال کیتا کہ میرا باپ کتنے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سختی نال روکیا کہ یہ ہو جائے سوال میرے محبوب دے نہ کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر حجرہ مبارک جو نکلے، منبر شریف سے آ گئے، یہو جہا خطبہ دیتا جڑا اسی زندگی وچ پہلے سنیا ہی نہیں سی. تو فرمایا کہ لے بھی ہن میں منبر تے کھڑوتا، تسی سامنے بیٹھے جے جیڑا سوال کرنا جے کر جو کچھ پوچھنا جی پوچھ لو. دوسری روایت ہے کہ اج تو بعد تے قیامت تو پہلے جو کچھ پوچھنا جی پوچھ لو. ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا باپ کون ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او بیٹھ جا، تیرا باپ حذافہ ہی ہے. بیٹھ جا، حلالی ہے تو حذیفہ کا پتر ہے. میرے آقا نے فرمایا آج تو بعد کا سوال پوچھ لو تے قیامت تو پہلے دا. ہن یہ جڑا سوال پوچھا گیا آج تو بعد دا سی یا پہلے دا؟ پہلے دا حذیفہ جمع ہویا سی تے پہلے دا ہی سوال کیتا گیا میرا باپ کون ہے. ہن یہ سوال کوئی کسی کو پوچھ سکتا کہ تو کتا پتر ہے، تو کتا تیرا پیو کہنا ہے.
اس واسطے قیامت والے دن بھی باپ نے نام کو پکاریا جائے، باپ نے نام کو۔ فتوے کی کتابیں ہے، حدیث ہے، فتوے کی کتابیں ہے کہ ماں نے نام کو پکاریا جائے گا، لیکن پرماننٹ حدیث کے مطابق، میرے آقا کے فرمان کے مطابق اور سیاستہ کے مطابق قیامت والے دن باپ نے نام کو پکاریا جائے گا۔ اور اس حدیث کو منہاج السوی کے اندر بڑے دلائل کے نال پیش کیا گیا کہ فتویاں کے اندر لکھا گیا ماں نے، لیکن اصل باپ کے نام کو پکاریا جائے۔ مولویوں نے مشہور کر دیتا ماں کے نام کو، ماں کے نام کو، ماں کے نام، لیکن باپ کے نام کو قیامت والے دن پکاریا جائے۔ تیرا باپ کو فلاں بن فلاں، فلاں دیا پترا۔ میرے آقا نے جب کوئی درود شریف پڑھ جائے، میرے آقا اس بندے کا نام ہی جانتے ہیں، ان کے باپ کا نام ہی جانتے ہیں۔ کہ تو کتا پتر ہے، میرے آقا ہی بھی جانتے ہیں جدو بھی درود شریف پڑھیا جائے۔ اور دوسرا کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں جنتی ہاں کہ جہنمی۔ میرے آقا نے فرمایا او بیٹھ جا، تو دوستی ہے، میں دوزخ کے دیکھ لیا۔ جب یہ دو سوال ہو گئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے چ بیٹھے ہوئے سے پیچھے ہو گئے تے رڑدے ہوئے، میرے آقا نے قدمہ چاہ گیا تو رون لگ پے، سارے صحابہ نے چہرے تے کپڑے پا لے تے رون لگ پے۔ یا رسول اللہ شرما رکھ لے، اولا رہنا دے، کجیا رہنا دے، بس کرو، معاف کر دے، سب کو اسی توبہ کرنے ہیں۔ اس مقام پہ اے دو آیتاں، آیت نمبر 101، آیت نمبر 102 کا نزول۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس طرح اگے ویکھنا وا اسی طرح پیچھے بھی ویکھنا وا، اسی طرح دائیں بائیں سجے کھبے بھی ویکھنا وا۔ میرے آقا ایک بار جماعت کرا رہے سن تو پیچھے کچھ لوگ گلا کر رہے سن، تو ادو میرے آقا نے فرمایا جس طرح میں اگے ویکھنا ہوں میں پیچھے بھی ویکھنا۔ کی کر رہے سن؟ وہ کھلوتے مصلی رسول، مصلی رسول ہے، مصلی تے کھلوتے ہو تے دو قدم اگے ٹور کے ہاتھ اس طرح فضائش بلند کر کے پھر پیچھے آ جانا۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نماز کا طریقہ بدل گیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اے طریقہ نہیں بدلیا، طریقہ او ہوئی پر نماز پڑھ دیا میری جنت وچ انگوراں دا گچھا لٹکیا ہویا سی تے اودے تے نظر پے گئی۔ میں مصلی تو دو قدم اگے ہو کے انج ہاتھ کیتا ہے کہ گچھا توڑ کے اپنے غلاماں نوں کھلا دیا۔ اچانک تھلے نظر جہنم وچ پے گئی تے ایک عورت کو عذاب ہو گیا۔ میں پیچھے آ گیا۔ جنت بھی تھے 7 آسمانہ تو اوپر، ایک آسمان تو دوجا آسمان 500 سال دی راہ، 500 سال 500 سال 500 سال اتے جنت تے اتے انگوراں دا گچھا لٹکیا تے میرے آقا مصلی تے کھلو کے انگوراں دا گچھا توڑ لیا۔ او محبوب جڑا مصلی تے کھڑا ہو کے جنت دے انگوراں دے گچھے تک ہاتھ پہنچا سکتا ہے تے اسی اودے تو دور ہے؟ ساڈی تے گواہی اودے دینی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنا تیری جان تیرے تو دور ہے، مدینے والا تیری جان تیری جنت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، لا تسألوا، لا تسألوا،
نہ سوال کرو ان اشیاء ان چیزاں دے بارے ان تو بدانا کن تسوء جے او ظاہر ہو جاون تے تہانوں چنگیاں نہیں یہ ہو جائے سوال نہ کیتے ہو۔ ایک آگے ہو جائے کہ یا رسول اللہ میرا باپ کتھے ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیرا باپ جہنم میں سڑتا پیا۔ جدو کسی نے باپ کے بارے اتنی خبر ملے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ اپنی ماں کو گیا کہ ماں نے اگوں چہرہ پھیر دیا، اج تو میں سارے بندیاں دے وچ رسوا کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بولے امی جان رسوا نہیں کیتا، میں کلیئر ہو گیا وا۔ وما ينطق عن الهوى والی زبان ہی چوں نکل گیا کہ میں حذافہ دا پتر ہوں۔ آج اگر نبی پاک منبر تے کھڑے ہو کے کہہ دیتے کہ حذافہ کسی حبشی دا پتر ہے تو میں حبشی دا ہی ہو رہا ہوں۔ ماں آج میں کلیئر ہو گیا، صاف ہو گیا۔ پہلو کیا جشن منانے چاہیے نہیں کہ میں جدو بھی تیرے باپ نے نکاح چاہیے اور اس تو پہلے تک نہیں میں کسی غیر مرد والی نظر اٹھا کے۔ اور ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ، میرے آقا نے فرمایا تو حرامی ہے۔ یہ ساری روایت تو حرامی ہے۔ انہوں دوڑ گیا اور ماں کو گیا 10 میں کتا پتر ہے۔ میں نے نبی پاک نے فرما دیتا ہے کہ تو حرام ہے۔ انہیں کہا تیرا باپ اس طرح کام کے کیوں ایسی تھے؟ میں تو حاجت تو یہ بکریاں دا چروایا سی تو چروائے تھے نال میں وہ تو پھر تیرا نطفہ ٹھہر گیا تو اس چروائے دا پتر۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بندے دے بارے جان دینے کہ تو کتا پتر ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء، یہ ہو جائے اونٹ پٹان سوال نہ کیتے کرو جنہیں تو ہنو چنگے نہ لگا جے ظاہر ہو جائے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، یہ تو سب کرنے لے تو پھر ادو کرو ہی نہ يُنَزَّلُ القرآن، تو بتا جب کو قرآن ظاہر کر دے تو اٹھے واسطے پھر سوال کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھو سوال پیدا ہوتا ہے جدو سوال نہیں کریں گے تو سانو پتہ کیویں لگے گا؟ تو سوال او کرن کو منع کیتا گیا ہے جنہاں دا رزلٹ پیڑا نکلتا ہو گیا۔ جس سوال دے بارے علم وچ اضافہ ہوتا ہوئے او سوال کرن دا حکم ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا اہل الذکر، جڑے اہل ذکر ہے نا انہاں کو سوال پوچھے کرو، ذکر دے بارے پوچھے کرو، قرآن دے بارے، فقہ دے مسائل، وضو کس طرح کرنا ہے، غسل کس طرح کرنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے اسی ایک سفر تے سے ساڑھے ایک ساتھی دا سر کسے پتھر وجن کی وجہ تو زخمی ہو گیا، سر پاٹ گیا۔ جو سر پاٹیا ہے رات کا ٹائم ہویا، اسی رات گزاری، صبح اٹھے گا، سردی بہت زیادہ سی۔ اس بندے کے رات کو احتلام کی وجہ تو غسل واجب ہو گیا۔ اور اس پوچھنا پھرتا ہے یار میں نے دسو میرا سر پاٹیا ہویا ہے میں غسل کیویں کرنا؟ میرا سر پاٹ گیا، بڑا بڑا زخم ہو گیا ہے تے میں مٹی نال تیمم کر لو۔ ایک بولے نے کہا نہیں غسل کرنا پڑے گا، تیرے تے غسل واجب ہو گیا، لازمی غسل کر۔ دوسرے نے بھی کہہ دیتا ہو بھائی غسل واجب ہے تو غسل کرنا پڑے گا۔ اس بچارے نے بغیر تدبیر تو غسل کیتا، یعنی تدبیر تو مراد کے پٹی وغیرہ بٹن تو بغیر ہی غسل ہونے کر لیا۔ جب زخم بھیجیا، زخم دے اندر پانی گیا،
وہ پانی ٹھنڈا سی، اندر جان نال اندی موت واقع ہو گیا۔ جدو موت واقع ہو گئی تو پھر سارے اکٹھے ہو کے میرے آقا دی بارگاہ وچ آئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح رات ایک بندے دے غسل تے وہ کہتا سی میں تیمم کر لوا، اسی کہ نہیں تو غسل ہی کرنا ہے۔ تو جدو غسل نہ ہو گیا، پانی زخم وچ گیا، وہ مر گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تسی ادو میرے کو کیوں نہیں سوال کیتا؟ سوال وچ فرق ہوتا ہے نا۔ اور ایک سوال آگے کرتا ہے، دس میری اونٹنی کھڑی گئی ہے، گم ہو گئی ہے، کتھے ہے؟ ایک سوال ہے اصلاح کا۔ میرے آقا نے فرمایا میں اس کو دسنا سی کہ پٹی بن زخم تے، پٹی بن کے تے زخم والی تھان تے کر مسا، اوتھے مسا کر، باقی جسم نو فیل ہے، تیرا غسل ہو جائے گا۔ تو صاحب سیدھا ہی کہہ دیتا غسل کا ہے، غسل کا بھی طریقہ ہی سی نا، لیکن اے ان دی موت تواڈے ذمہ ہے، کرو تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوال استاد شاگرد کو سوال کر سکتا، وہ امتحان لینا ہے کہ کتنے کو کیٹیگری کا مالک ہے، کتنا کو اس کے اندر، کتنا کو ذہین و فقید ہے، استاد پوچھ سکتے ہیں، مقتدی امام کو پوچھ سکتے ہیں۔ جس طرح میں اعلان کرتا کہ پوچھ لو، تسی پوچھتے ہی نہیں، اوے وضو دے بارے پوچھ لو، غسل دے بارے پوچھ لو، نماز دے بارے پوچھ لو۔ کاش کہ ساری نماز ٹھیک ہو جائے، اسی نماز ٹھیک پڑھن والے ہو جائے۔ ساڑھے 70 سال دے بزرگ، 80 سال دے بزرگ کہنے سانو پتہ ہی نہیں کہ وضو دے فرض کیتے ہیں، ساڑھے غسل دے فرض کیتے ہیں، غسل کرنا کیتے ہیں۔ ایک بابے نو میں پوچھا، انہیں کہا بس پانی بہال ہو دے، کلمہ پڑھ لو تے غسل ہو گیا۔ او بھائی ناندیا کلمہ نہیں پڑھی دا، غسل کرن ویلے کلمہ نہیں پڑھی دا۔ ہاں جدو باہر غسل خانے جو آ جائے، لباس پورا پہن لے، ادو کلمہ بھی پڑھ کے دوسری پڑھ جو کچھ آتے کرتے، لیکن غسل خانے کے اندر بولنا تک بھی نہیں۔ یہ کوئی سلام کہہ دیتا ہے تو سلام کا جواب تک بھی نہیں دینا۔ اے مسئلے پوچھو، جی غسل خانے دی چھت ہے تے ننگا نہ سکنا ہے، جی غسل خانے دی چھت نہیں تو اس غسل خانے دے اندر تینوں کپڑا بننا پوے گا۔ اے سوال پوچھو، اسی میں کہنے جو موسیٰ علیہ السلام دی نانی دا کی نام سی، اور نانی نو تو کی کرنا ہے؟ تو پوچھ کے میرا وضو ٹھیک ہو جائے، استنجا ٹھیک ہو جائے، غسل ٹھیک ہو جائے۔ جب باقی پلیتی دا نہیں پتا تے سوال کرتا پیا موسیٰ کلیم اللہ دے نا۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا افاللہ عنہا، جاؤ جڑا کچھ پہلے ہو گیا ہے اللہ کی ذات نے انہوں معاف کر دیا۔ اور اگے تو کیا رکھے، یہ کوئی پوچھے تو انہوں صحیح مسئلہ دسے۔ یہ تو ایک اور مسئلہ ظاہر ہویا، ایک کہاوت بنی ہوئی ہے، نیم حکیم خطرہ جہاں تے نیم ملا خطرہ ایمان۔ اور ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلے دا، تو آگے کوئی پوچھ لیتا ہے اس کو مسئلہ، وہ امید دار دیتا ہے جا یار تیرے تو غسل فرض ہے، کار انہوں نہ لیتا ہے، وہ زخم میں پانی پہ جائے وہ مار جائے۔ جس نے کوئی علم ہے انہیں دسنے فقہ دا اصول کی، تیرے جسم تے ہاتھ تے پیر تے زخم ہو گیا ہے، پٹی بنی ہوئی ہے، وضو کرنا ہے، اور اتنے مسا کر مسا کر۔
جنہوں پتہ نہیں انہیں اپنا پورا دو یا کہ میں نام ہی دھوے تے گل بن جاسی نہیں مسا کرنا پینا واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالی بخشن ہار غفور ہے حلیم علم والا ہے اگے اللہ تعالی کی ذات نے فرمایا قد سألہا قد ضرور سألہا سوال کیتے قوم نے من قبل قوم تو پہلے قوم نے سوال کیتے سکتے کیری قوم سی بنی اسرائیل سوال کیتا گیا موسیٰ کلیم اللہ نے اور جدو ایک قتل ہو گیا کہ وہ قتل کرن والا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ جا گیا وہ قتل کر کے لاش گوانڈیا تو بوئے کے ساتھ تو کہہ لگیا میرے برانو کسی نے قتل کر دیتا ہے یا بھتیجے کسی نے قتل کر دیتا ہے دسو کون ہے یہ وہ سوال کیتا گیا موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ایک گان لے کے آؤ انہوں ذبح کرو ان کا گوشت اس مردے کو مارو وہ زندہ ہو کے دس دے گا میں نے قتل کیتا ہے قتل ہو آپ کرنا لے سکتے انہوں کوئی کیوں ایویں کرتے کرن لگ پہ سوال یہ گاں عمر کتنی ہو گئی اس گاں کا رنگ کیوں جا ہوئے وہ حالات جوئی ہوئی ہوئے کہ نہ ہوئے قرآن ابو سارے جواب دیتا گیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوتا رنگ زرد ہوئے اوان ہوئے نظارے کا جوان ہوئے نہ گھٹ ہوئے نہ بد ہوئے پابندیاں لگیاں گیا جتنے زیادہ یہ ہونے سوال کرو گے اتنیاں پابندیاں زیادہ لگیاں جان گیا اپنی اصلاح نے سوال پوچھو کہ راج کے پوچھو کیسی ٹھیک ہو جائے جیسی اپنے آپ کو درست کر لیا قرآن پاک فرماتا ہے تفقہوا فی الدین دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو دین کی سمجھ بوجھ بغیر پوچھت کو نہیں جاؤ دین دے سوال پوچھو قد سألہا قوم من قبلکم پہلے بھی سوال کیتے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے سوال کرتے سب لوگ اس قوم نے بڑے سوال کہ ہویا کی ثم اصبحوا بها کافرین زیادہ سوال کرنے والے وہ لوٹے کافر ہو گئے کہ تسی بھی اس کیٹیگری چ نہ آ جائے گے سارے اکثر ساری مجھ لی گئی ہے سارے گھروں چوری ہو گئی ہے مجھ پہ نے کہنا بول یارو فلانا بندہ کہنا نو بڑا او کی کٹ ہے نواں کٹ ہے وہ دس دیتا ہے چور کہنا ہے بھائی کچھ نہیں کچھ نہیں یہ وہ دس سکتے ہوتے تھے تھانے والے ایک ایک نجومی لو اتنے بٹھا کے بیٹھے ہوتے سانو چور لب کے دیتی رکھو اور یہ فلاں بندہ ہو کہتا میرے کو موکل نہیں تیرے کو موکل آ گیا تو آپ سب کو بڑا موکل ہے ساری انی عوام بھج پہتی ہے ایک تجا کے روپیے دیتے اگے 100-200 نے گزارا ہو جاتا سے اور ہزارہ دے جا کے ایمان بیچیا ایمان تو خارج ہوئے دس ہے ساڑھا چور ایک بار پکا رہا وہ وزیلے ہوئے پھر وہ کئی ساڑھے پھر وہ بھئی تسی اپنا دفاع کرو کسی آیت نال کسی صورت نال قرآن پاک کی آیت پڑھو گا ننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین جتنے قرآن پڑھیا جائے ہوتے شفا والا تیرام تعالی نزول ہوتا ہے ایمان والے واسطے اسی کو چھپوا ہے نماز دے دینے نہیں جاتا تو نہیں کو چھپوائی کرے روپیہ 10,000 دے کے آئے ماشاءاللہ زیادہ پیسے تو مسجد کسے کو دے کسے غریب کو دے پتہ نہیں عوام کیڑے پاسے دے اللہ ہدایت دے پھر آگے کہ سانو بندہ دس بھاوے جو کچھ مرضی ہو بندہ دس کے ہے
لے بھئی اسی ویکھدے رہے بھی وہ کہڑے بندے نے تانوں توحید پائے نے تو بندہ دس دے ایک بار جا کے اندا سر پاٹ دے بندہ دس خدا را باز کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سب تو بہترین شے تیرے کول جس نو کائنات کی کوئی شے جھٹلا سکتی نہیں کوئی اللہ کی نارائن کتاب قرآن پاک اور ہر مرض کی شفا اس قرآن پاک کے اندر رکھی اللہ ٹوٹ گیا موٹے گیا تو جنتر منترا تو باز آ جو قرآن پاک اسی نے ڈالا سب کچھ ہے دے اندر دنیا کی ہر سکھی جہاں دلی شے قرآن پاک تفصیل ہے کل شے ہر شے کی تفصیل قرآن پاک دے اندر جی ہر شے کی تفصیل تیرے کول موجود ہے تو پھر بچے سایہ کول چوڑیا کول چمارا کول ایمان خارج کرنے واسطے بچے پھر قبر اچ بھی جانے وہ بھی دے اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے آمین آیت نمبر 102 تک اگلی آیت انشاءاللہ زندگی رہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى یا رب رحمت فرما کرم فرما بخشش فرما درس قرآن قبول مقبول غلطیاں خطاواں خطائیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرش